بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا قرآنی مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں پڑھنے کا سلسلہ، آج یہ سلسلہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو آج ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں قرآنی مفردات کتنے ہیں۔ اس آیت میں قرآنی مفردات تو ویسے 4 ہیں۔ ایک تو یہ کہ یخادعون، جس کا مادہ ہے خ دال عین اللہ الف لام ہے، آمنو الف میم نون، اور انفسہم نون فے سین، اور یشعرون شین عین رے۔ 5 مفردات ہیں۔ ان کے مادے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ان کے مادوں کی روشنی میں کیا معنی ہیں مروجہ تراجم والی لغت میں اور لغات القرآن میں۔ تو پہلے ہم مروجہ تراجم والی لغت لیں گے اور اس کے بعد لغات القرآن لیں گے۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ اللہ، جس کا مادہ ہے الف لام ہے، آمنو الف میم نون، یہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں، ویڈیوز بن چکی ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہے، اب اس کو دوبارہ نہیں دہراتے۔ ابھی ہم لیتے ہیں یخادعون خ دال عین۔ اس کا مروجہ تراجم والی لغت میں معنی آتا ہے دھوکہ دینا، اور لغات القرآن میں آتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کرنا، چھپانے اور مخفی رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو دونوں میں تطبیق پائی جاتی ہے، مطابقت پائی جاتی ہے، ایک جیسے معنی دونوں نے بیان کیے ہیں۔ دوسرا ہے انفسہم نون فے سین۔ مروجہ تراجم والی لغت میں پسندیدہ ہونا، نفیس ہونا، اور ایک معنی انفسہم کا روح انہوں نے کیا ہے، یہ جان اور انسانی وجود کے لیے بھی آتا ہے۔ سانس لینا، ظاہر ہونا، کسی چیز کے لیے جان کھپانا۔ تو یہ جو جان کا لفظ آیا کہ جان کے لیے استعمال ہوا، جان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ جان ہے۔ یہ جان ویسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ ارے تجھ میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، تو اٹھا ہی نہیں سکتا اس وزن کو۔ تو وہ جان توانائی والی جان ہے۔ تو یہ اندرونی اور بیرونی، اندرونی توانائی اور بیرونی شخصیت کے لیے آتا ہے۔ تو سانس لینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، انسانی وجود کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے لغات القرآن میں انسانی شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے مجموعوں پر بولا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت کے ظاہری پہلو تو وہی پرسنالٹی ہے، اور باطنی پہلو جو ہے اس کی طبعی اور فزیکل توانائیاں، انرجیز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کردار وغیرہ ہیں، تو وہ اس کے اندر کی کیریکٹر یا اس کی سیرت جو ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے پہلو ہیں ظاہری اور باطنی، ان سب پر بولا جاتا ہے۔ نیز وہ توانائی جس سے تمیز کی صلاحیت، شعور اور احساس کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہی معنی مروجہ تراجم والی لغت میں بھی لیے گئے ہیں، اور یہی معنی لغات القرآن میں بھی لیے گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے، یشعرون شین عین رے۔ مروجہ تراجم والی لغت میں محسوس کر کے کسی چیز کا ادراک حاصل کرنا، کسی چیز کو سمجھ لینا اور جان لینا۔ تو یہی چیز جو ہے لغات القرآن میں بھی آتی ہے، محسوس کر کے کسی چیز کا ادراک حاصل کر لینا اور کسی چیز کو سمجھ لینا اور جان لینا، یہی لغات القرآن میں بھی آتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک خاص میں آپ کو بات بتاؤں کہ شین عین رے، تو یہ شعار الحج بھی ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ حج کے مناسک، علامات اور آثار اور اعمال کو بھی کہتے ہیں۔ اعمال حج جو خدا کی اطاعت کا محسوس اظہار کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، ان اعمال اور علامت
کے مقام کو مشعر کہتے ہیں، شعائر بھی کہتے ہیں، جیسے شعائر اللہ ہے نا، تو یہ ہے کہ شعار الحج حج کے مناسک و علامت اور آثار و اعمال کو کہتے ہیں۔ اعمال حج جو خدا کی اطاعت کا محسوس اظہار کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، ان اعمال و علامت کے مقام کو مشعر کہتے ہیں، شعائر کہتے ہیں ان علامات کو۔ تو یہ ہم نے آج مطالعہ کیا، اور اب ہم تھوڑا سا مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگ نظام خداوندی اور اس کے قائم کرنے والی جماعت مومنین سے دو رخی چالیں چلتے ہیں اور بزم خیش سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں فریب دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں دونوں لغات میں یہی معنی ہیں، یہی مفہوم میں استعمال کیے گئے، یعنی دھوکہ دینا مروجہ تراجم کی لغت میں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کیا جا سکتا ہے کہ مفہوم میں یہ جو لفظ لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ نظام خداوندی اور اس کے قائم کرنے والی جماعت مومنین، تو جماعت مومنین تو ٹھیک ہے، آمنو کا لفظ یہاں پر آیا ہے، الف میم نون، وہ تو صحیح ہے، تو یہ نظام خداوندی کہاں سے آ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اللہ، جس کا مادہ ہے الف لام ہے۔ تو اللہ کا تصور کوئی محسوس تصور تو انسان کا نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ایخا میں خداوندی ہوں گے، ظاہر دھوکہ کس کو دیا جائے گا؟ قرآن کو دھوکہ دیا جائے گا، کس طرح سے دھوکہ دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی محسوس شے ہوگی نا جس کو آپ جماعت مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ تو ایک جماعت ہے، ایک جیتی جاگتی جماعت ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نفس ایک شخصیت ہے، جماعت ایک شخصیت ہے جس کے ظاہری پہلو بھی ہوتے ہیں، باطنی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ دینا کیا ہے؟ تو وہ کوئی اس کی شخصیت تو آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کی ذات تو آپ کے سامنے نہیں ہے اس طرح سے محسوس جیسے جماعت مومنین کی ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کے، یہ اگر لغات القرآن میں اس کو لیا ہے نظام خداوندی، تو ظاہر ہے کہ آپ کے معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا کوئی نظام ہوتا ہے، آپ کا ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، تو جسے لغات القرآن میں نظام خداوندی سے تعبیر کیا گیا ہے، تو آپ اسی کو دھوکہ دیں گے، اسی کے لیے کہا جائے گا کہ آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ان کے بنائے ہوئے نظام کو آپ دھوکہ دیں گے، یعنی جماعت مومنین نے جو اللہ کے نام پر نظام کھڑا کیا ہوا ہے، جس کو وہ نظام خداوندی کہتے ہیں، اسی کو دھوکہ دینے کو اللہ کو دھوکہ دینا کہیں گے۔ تو یہ بھی ہے، اس کے علاوہ آپ اس کے علاوہ بھی سوچ سکتے ہیں، اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بات یہ۔ اچھا، حالانکہ اگر یہ عقل و شعور سے کام لیتے تو یہاں پر آپ شین عین رے کا دیکھ لیا ہے، اس کا معنی یہاں پر اسے استعمال کیا گیا ہے، اس مفرد کو اس کے معنی کی، اس کے مادوں کے معنی کو استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ وہ خود اپنے آپ کو فریب میں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ مفہوم جو ہے اپنی طرف سے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے لیا گیا ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ انہی معنی کے کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے، اب تو خیر ہم نے یہ دونوں سیگمنٹ مکمل کر لیے۔ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات وہ 5 نکات پر آپ کو مشتمل نظر آئے گی، یعنی جو محور ہے وہ 5 نکات پر مشتمل ہے، یا 5 ستون کہہ لیجئے۔ مثال کے طور پر، بلکہ مثال کی حقیقت بھی یہی ہے کہ توحید، فلسفہ رسالت، فلسفہ کتاب قرآن مجید، فلسفہ ملائکہ۔ لغات القرآن ملائکہ سے مراد کائنات کی قوتیں لیتا ہے، تو کائناتی قوتیں یا ملائکہ، اور اس کے بعد فلسفہ آخرت۔ آپ دیکھیں پورا قرآن مجید کا آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں اس میں وہ انہی 5 نکات کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئیں گی،
یعنی فلسفہ توحید، فلسفہ رسالت، فلسفہ ملائکہ اور فلسفہ آخرت، ٹھیک ہے نا. تو انہی 5 نکات پر آپ کو یہ گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا، ان 5 نکات کی جو تفسیر ہے، تبیین ہے، تشریح ہے، وہ اس یا دلائل ہیں، اس کے لیے آپ کے سامنے انبیاء کے قصے رکھے گئے ہیں، یعنی قصص الانبیاء دیے گئے ہیں. اچھا، اس کے لیے جو اقوام گزشتہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے واقعات آپ کو بتلائے گئے ہیں کہ کہاں کیسے ان کو ذلت اور مسکنت ملی اور کون سی وجوہات تھیں، انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو ان کے اثر کے جو دوسری قومیں تھیں ان سے ان کو آگے کیا گیا اور وہ آگے بڑھ گئیں. تو خوشگواریاں انہیں ملی، عظمتیں انہیں ملی، اللہ کی بے شمار نعمتیں انہیں ملی. تو وہ کیسے ملی؟ تو یہ 5 جو نکات ہیں یا 5 جو ستون ہیں، ٹھیک ہے نا، توحید، رسالت، قرآن، ملائکہ اور آخرت کا جو تصور ہے، فلسفہ ہے، اس کے گرد ایک تو اس کی تعلیمات گھومتی ہیں، اور ان تعلیماتوں کے ثبوت کے لیے اور ان تعلیمات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قصص الانبیاء اور یہ آپ کے اقوام گزشتہ کے جو واقعات ہیں، شہادتیں ہیں، ان کو پیش کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یعنی یہ بات کرنے کے بعد پھر آتے ہیں ہم کہ احکام. اچھا، پھر یہ بات کرتے کرتے یعنی اقوام گزشتہ کے قصے یا قصص الانبیاء کی بات کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے احکام پیش کیے ہیں کہ وہ کون سے احکام تھے کہ جس کی اطاعت سے اقوام نے ترقی کی، اور وہ کون سے احکام تھے جس سے منہ موڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو ذلت و مسکنت کا شکار کر دیا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ احکامات کے ساتھ ساتھ وہ حقائق بھی بیان کرتا چلا جاتا ہے کہ چاند کی منزلیں ہیں، وہ بڑھتا ہے، وہ گھٹتا ہے، سورج گردش کرتا ہے. چاند منزلیں ہیں، اور سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، زمین اس کے مدار میں گردش کرتی ہے. اس کے علاوہ پہاڑ کے متعلق بتایا کہ وہ زمین پر گڑھی ہوئی میخیں ہیں، اور کچھ کا پہاڑ کالے بجنگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ پہاڑ کی تہیں ہوتی ہیں. اس طرح سے پھلوں کا بتایا، اس طرح سے، یعنی یہ تمام کے تمام جو ہیں حقائق بتلائے. تو ایک طرف حقائق اللہ تعالیٰ احکامات انہی مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 3 چیزیں ہیں، 5 چیزیں، 5 ستون بتائے. اس کے گرد سارے جو اس کی شہادات جو ہیں، اس کے دلائل جو ہیں، وہ پھر کائنات سے وہ انسانی دنیا سے لیے کہ کس طرح سے قومیں جو ہیں وہ قوموں کی مثالیں دیں. اس کے بعد پھر آگے احکامات پر، اور پھر آگے آپ کے حقائق پر. تو اس طرح سے قرآن کی تعلیمات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.